السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد آج کے درس کا موضوع ہے، کیا موضوع پر مسح کرنا ناجائز ہے؟ یہ جو موضوع ہے اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، بہت فیمس آدمی ہیں یوٹیوب کی دنیا میں، اور مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ کی بعض کلپیں میں نے سنی ہیں ویڈیو کی شکل میں۔ ایک ویڈیو میں انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے وحدت الوجود کے تعلق سے، یقیناً اسے سن کر کے دلی خوشی ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے صوفیہ کا جو عقیدہ ہے وحدت الوجود کے تعلق سے، اس عقیدے سے صوفیہ کو بری ذمہ قرار دیا ہے، لیکن وحدت الوجود کی نکیر کی ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو حلول کا عقیدہ ہے یا کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہر چیز میں سرایت کی ہوئی ہے، یہ شرک ہے، اور اللہ عرش پر ہے، مخلوق سے جدا ہے۔ دراصل ہمارا بھی یہ عقیدہ الحمدللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عقیدہ یہی تھا۔ تو بسا اوقات ان کی باتیں واقعی دل کو لگتی ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ اس طرح سے بعض احکام بیان کر دیتے ہیں جو خود فقہ حنفی کے خلاف، یہاں تک کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس مسئلہ سے رجوع کر لیا، لگتا ایسا ہے کہ مفتی صاحب کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے، اور انہی مسائل میں سے موزوں پر مسح کرنا، جس کو مفتی صاحب عام موزہ کہتے ہیں، یعنی سوتی کا موزہ ہے، اونی موزہ ہے، وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے اس پر۔ اور بڑی عجیب بات انہوں نے فرمائی کہ یہ 15ویں صدی کے کچھ علماء نے نام لیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا، انہوں نے سوتی موزے پر یا اونی موزے پر، جورب پر مسح کے جواز کا فتویٰ دیا، اور اہل حدیث حضرات ان کو فالو کرتے ہیں۔ میں بہت ہی ذمہ داری اور شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہرگز نہیں، ہم حدیث رسول کے ماننے والے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں۔ اب کوئی شخص مسئلہ بیان کرے، ہمارا کوئی عالم، اور اس کے پاس دلیل ہے کتاب و سنت کی، تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو مانیں گے۔ مفتی صاحب نے اپنے ویڈیو کے شروع میں وہ تقلید اور اتباع میں بڑا الجھانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو۔ میں اس جانب نہیں جانا چاہتا کہ تقلید شخصی کسے کہتے ہیں، اتباع کسے کہتے ہیں، یا تقلید مطلق کا کیا حکم ہے، تقلید شخصی کا کیا حکم ہے شریعت میں۔ اصل مسئلے کو لیتے ہیں، جورب پر مسح کرنا، موزوں پر مسح کرنا۔ تو یہ حدیث موزوں پر مسح کرنے کی جامع ترمذی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، اور دیگر کتب حدیث میں ہے۔ اور مفتی صاحب نے کہا اس کی سند پر بحث نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بعض احادیث پہ لوگوں نے کلام کیا ہے اور بحث کریں گے تو منقع ہو کر کے بات آ جائے گی کہ یہ روایت جو ہے مسح الجوربین کی وہ صحیح ہے، اور جن لوگوں نے اس حدیث پر صحت کا حکم لگایا ہے ان کا قول بھی درست ہے۔ یہ دیکھیے میرے سامنے الجامع الصحیح، سنن ترمذی کا ایک نام الجامع الصحیح لامام ترمذی بھی ہے، تحقیق ہے علامہ احمد محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں
مسال الجوربین کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والنعلین۔ جورب کہتے ہیں عام معنی جسے کہہ سکتے ہیں سوتی یا اونی کا موزہ ہوتا ہے، اور خف کہتے ہیں جو چمڑے کا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی جیسے کہ مفتی صاحب نے خود ابتدا میں اعتراف کیا کہ جورب کا اطلاق چمڑوں کے موزوں پر بھی ہوتا ہے، جورب کا اطلاق چمڑوں کے موزوں پر یعنی خف پر بھی ہوتا ہے۔ تو شاید یہ کہہ کر کہ وہ بھول گئے کہ جس طرح جورب کا اطلاق خف پر ہوتا ہے، چمڑوں کے موزوں پر بھی ہوتا ہے، اسی طرح خف کا اطلاق کیا ہے، جورب پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر خف کہا جائے تو اس سے مراد اونی اور سوتی موزہ بھی ہوتا ہے، خفین اگر کہا جائے تو۔ یہ دونوں چیزیں عرب میں معروف تھیں، اور میں ابھی دلیل کے ساتھ انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا۔ آئیے پہلے حدیث دیکھتے ہیں۔ کہتے امام ترمذی ہم سے حدیث بیان کی حناد اور محمود الغیلان نے، دونوں نے کہا ہم سے بیان کی وکی نے، وہ روایت کرتے ہیں سفیان ثوری سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو قیس سے، وہ روایت کرتے ہیں حذیل بن شرحبیل سے، اور وہ روایت کرتے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، انہوں نے کہا توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور جوربین اور نعلین پر مسح کیا۔ نعل، عرب کے لوگ جو جوتیاں پہنتے تھے تو تلی اس کی ہوتی تھی چمڑے کی، اور جیسے ہم یہ عام چپل پہنتے ہیں اسی طرح سے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آدمی اس طرح کا کوئی جوتا پہنے ہوئے ہے کہ اس کا اوپر کا جو حصہ ہے وہ کھلا ہوا ہے قدم کا، اور نیچے چمڑا لگا ہوا ہے، پھر وہ موزہ پہنے ہوئے ہے، اونی یا سوتی جورب پہنے ہوئے ہے، تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ علامہ احمد محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاشیہ میں، جو تحقیق ہے ان کی ہے، ھذا صحح الترمذی ھذا الحدیث، اسی طرح امام ترمذی نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے۔ وقد صححہ غیرہ ایضا، ان کے علاوہ دیگر اور علماء نے، ائمہ حدیث نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہو الحق، اور یہی حق ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے، یہی حق ہے۔ پھر وہ بعض علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں اور ان کا رد بھی فرماتے ہیں جن لوگوں نے اس میں علت بیان کی ہے، اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ، بعض ائمہ نے جو اس حدیث کو ضعیف کہنے کی کوشش کی ہے، امام احمد محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وَالصَّوَابُ صَنِيعُ التِّرْمِذِي فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْحَدِيث، درست یہی ہے کہ امام ترمذی نے جو اس حدیث کی تصحیح کی ہے یہی درست ہے ان کا عمل۔ اور مغیرہ بن شعبہ رحمۃ اللہ علیہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے، بعض لوگوں نے اس حدیث میں جو کلام کیا ہے وہ وجہ بھی سن لیجئے اختصار کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسح الخفین کی حدیث مروی ہے، تو جب مسح الخفین کی حدیث صحیح سند کے ساتھ مروی ہے تو اس کا مطلب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسح الخفین کی حدیث روایت کرنے والے ہیں، جوربین والی نہیں۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ متعدد وقائع ہیں، جیسا کہ احمد محمد شاکر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد تقریباً 5 سال تک نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے۔ اب کبھی وضو کرتے آپ کو دیکھا تو خفین پہ مسح کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا ذکر کر دیا، کبھی وضو کرتے ہوئے آپ کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جوربین پہ مسح کرتے ہوئے دیکھا تو وہ حدیث بیان فرما دی۔ تو کوئی منافات نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے جس طرح سے خفین والی روایت ہے اسی طرح سے جوربین والی روایت بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جوربین والی ہوا حدیث آخر غیر حدیث مسح الخفین، مسح الخفین والی جو روایت ہے اس کے علاوہ یہ حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے مسح الخفین کی، اس کو بھی روایت کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے، اور اسی طرح سے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ان کے بعد شاگردوں منہم من روا المسح الجوربین، مسح الجوربین کی روایت کی ہے۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنْهَا بِمُخَالِفٍ لِلْآخَرِ، کہتے ہیں اس میں
ایک چیز دوسرے کے مخالف نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، کہتے ہیں اذ ہی احادیث متعددہ، اس لیے کہ یہ متعدد احادیث ہیں، کئی احادیث ہیں، وہ روایات عن حوادث مختلفہ، اور کئی جو حوادث ہوئے واقعات ہوئے مختلف ان کے تعلق سے روایات ہیں۔ والمغیرۃ صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو 5 سنین، فرماتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی 5 سال تک تقریباً۔ تو یہ معقول بات ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو، کبھی خفین پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہو اور کبھی جوربین پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ یہ دیکھیں ابو داؤد کی روایت، ابو داؤد کی روایت میں بھی یہی ہے۔ اب پھر وہی کہیں گے کہ آپ 15ویں صدی کے علماء کو لیتے ہیں، ابھی ہم ان کے علماء کیا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے علماء خود اس بات کے قائل تھے اور آج بھی ہیں کہ سوتی موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایت ہے، اور جوربین اور نعلین والی وہی روایت ہے جو امام ترمذی نے نقل کی ہے۔ آخر میں ہے قال ابو داؤد ومسح علی الجوربین، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ جوربین پر مسح کیا علی بن ابی طالب نے، وابن مسعود والبراء ابن عازب، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، براء ابن عازب نے، وانس بن مالک، انس مالک نے، وابو امامہ ابو امامہ نے، وسہل بن سعد، سہل بن سعد نے، وعمر بن حریث، اور عمر بن حریث نے، وروی ذلک عن عمر بن الخطاب، اور یہی چیز مروی ہے حضرت عمر الخطاب سے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے۔ اتنے صحابہ کرام، تقریباً بعض جگہوں پر 13 صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ان صحابہ کرام کا کوئی مخالف نہیں تھا، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المجموع میں ذکر کیا ہے، ابھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے پاؤں میں جو چیز پہنی جاتی ہے وہ لفافہ کہہ لیجیے اسے، تو وہ سوتی کا بھی ہوتا ہے، اونی کا بھی ہوتا ہے۔ سوتی اونی کا ہے تو عام معنی میں اس کو عربی میں جورب کہتے ہیں، اور اگر چمڑا کچھ ہے تو اس کو منعل کہتے ہیں، نعلین جسے کہتے ہیں۔ اگر نیچے لگا ہوا چمڑا تو تلی میں، اور اگر دونوں طرف ہے تو اس کو مجلد کہتے ہیں، اور اگر پورے کا پورا ہی ہے تو اسے خف کہتے ہیں۔ لیکن کبھی خف کا اطلاق جورب پر بھی ہوتا ہے اور جورب کا اطلاق خف پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جورب پر مسح کرنا کیا ہے؟ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں ہدایہ کی شرح ہے، البنایہ شرح ہدایہ، یہ تالیف ہے علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی وفات ہوئی ہے سن 855 ہجری میں، سن 855 ہجری میں۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ 15ویں صدی کے علماء کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں، تو جو ائمہ اعلام کہے گئے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ یہاں اسی ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، یہی اکثر اہل علم کا قول ہے مسئلہ الجوربین، اور اس کا ذکر اس میں بھی ہے جو ہدایہ کی شرح علامہ عینی کی۔ وَبِهِ يَقُولُ سفیان الثوری، اور اسی کے قائل سفیان ثوری ہیں، ابن مبارک ہیں، والشافعی، اور امام شافعی ہیں، واحمد، اور امام احمد حنبل ہیں، واسحاق، اور اسحاق بن راہویہ ہیں۔ قالوا، ان تمام ائمہ نے فرمایا یمسح علی الجوربین، جوربین پر مسح کیا جائے گا، ان لم تکن نعلین، نعلین جب نہ ہو جوربین پر مسح کیا جائے گا۔ اب ان میں بات کہتے ہیں اذا کان ثخینین، جب موٹے ہوں، حالانکہ حدیث میں اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب دیکھیے مفتی صاحب نے اجماع ثابت کیا ہے اپنے اسی کلپ میں کہ اجماع ہے، یعنی تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ صرف خف پر مسح کیا جائے گا، اور اگر کوئی عام موضوع پر مسح کرتا ہے، جورب پر مسح کرتا ہے، تو کتاب اللہ میں زیادتی ہوگی، جہاں جو ہے آیت وضو ہے اور اس میں قدمین کو دھلنے کا حکم ہے، اس پر زیادتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے ذکر کو، قرآن کو آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ تو آیت وضو کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے خفین پر بھی مسح کیا بجائے قدمین کے دھلنے کے، اور جوربین پر بھی مسح کیا، دونوں عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب ٹھنڈی کے ایام آنے والے ہیں اور اتنا تشدد اگر بڑھتا جائے تو کتنے بیچارے بوڑھے ایسے ہی رہ جائیں گے۔ اسلام ہمارا دین ہمارا آسان ہے، اور یہ آسانی ہی
کی وجہ سے ہے کہ ٹھنڈی کے زمانے میں جوربین پر خفین پر مسح کرنے کی اجازت شریعت میں موجود ہے۔ آپ دیکھیے یہاں ترمذی کے بعد نسخوں میں ہے وقال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے فرمایا، ابو عیسیٰ امام ترمذی کی کنیت ہے، سمعت صالح بن محمد الترمذی، میں نے صالح بن محمد الترمذی سے سنا، قال انہوں نے کہا سمعت ابا مقاتل سمرقندی، یہ سمرقند کے رہنے والے تھے، کہ میں نے سنا ابو مقاتل سمرقندی سے، یقول وہ کہہ رہے تھے دخلت علی ابی حنیفہ، یہ دیکھیں مفتی صاحب کو ذرا غور کرنا چاہیے، میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، فی مرضہ الذی مات فیہ، ان کے اس مرض میں جس میں ان کی وفات ہوئی ہے، فدعا بماء، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پانی منگوایا، فتوضأ، وضو کیا، وعلیہ جوربان، اور ان کے قدموں پہ کیا ہے؟ 2 موزے تھے، اونی یا سوتی، فمسح علیہما، تو ان دونوں پر مسح کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے، ثم قال، پھر فرمایا فعلت اليوم شيئا، میں نے آج ایک ایسا عمل کیا ہے لم اکن افعلہ، جس کو میں نے نہیں کیا تھا، جس کو میں نے کیا ابھی تک نہیں کیا تھا، آج میں نے وہ عمل کیا ہے، مسحت علی الجوربین، وضاحت کر دی، میں نے جوربین پر مسح کیا ہے، وہما غیر منعلین، جبکہ ان میں چمڑا نہیں لگا ہوا تھا، تلی میں اونی یا سوتی موزہ تھا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مسح کیا۔ یہ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صالح بن محمد ترمذی کے حوالے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل نقل کیا ہے۔ اب آئیے اس کتاب کی جانب، البنایہ شرح الہدایہ، یہ علامہ عینی بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، میں نے نکالا ہے اس کو، اور یہاں آپ دیکھیے کہتے ہیں وَأَمَّا حدیث المغیرہ بن شعبہ، یہ حدیث جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں فرویہ من طریق ابی قیس، یہ ابو قیس کی سند سے مروی، ان کے طریق سے، وہ روایت کرتے ہیں حذیل بن شرحبیل سے، وہ روایت کرتے ہیں مغیرہ بن شعبہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع ومسح علی الجوربین والنعلین، وہی روایت جو امام ترمذی نے نقل کی ہے اور ابو داؤد میں موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ کہتے ہیں وقال الترمذی حدیث حسن صحیح، امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقال النسائی فی سنن الکبریٰ، امام نسائی نے اپنے سنن الکبریٰ میں کہا لا نعلم احدا تابع ابا قیس علی هذه الروایہ، کہ میں کسی کو نہیں جانتا کہ ابو قیس کی مطابقت کسی نے اس روایت میں کی ہو۔ یہ سنن الکبریٰ میں امام بہقی نے کہا ہے، اور اسی کو احمد شاکر رحمۃ اللہ نے نقل بھی کیا ہے، میں یہاں پورا پڑھ رہا ہوں۔ والصحیح عن المغیرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین، کہتے ہیں صحیح ہے، امام نسائی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے جو حدیث مروی ہے وہ مسح علی الخفین ہے۔ میں نے اس سے پہلے وضاحت کر دی کہ دونوں روایتیں مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہیں۔ اچھا اب آگے دیکھتے لکھتے ہیں قلت، یہ کون کہتے ہیں؟ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں قال فی الامام، امام میں کہا گیا، کہا ابو قیس کون ہے؟ اسمہ عبد الرحمن بن مروان، ان کا نام عبد الرحمن بن مروان ہے۔ احتج بہ البخاری فی صحیح، امام بخاری نے ان سے دلیل لی ہے اپنی صحیح بخاری میں۔ ووثقہ ابن معین، اور ان کی توثیق کی ہے علامہ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وقال الجعفی، جوفی نے کہا ثقۃ ثبت، ثقہ ہیں ثبت ہیں۔ اور حذیل، ان کی توثیق علامہ اجلی نے کی ہے۔ واخرج لہما البخاری فی صحیح، اور ان دونوں کی حدیث امام بخاری نے تخریج ان حدیث کی ہے ان کی اپنی صحیح بخاری میں۔ ثم انہما لم یخالف الناس، پھر یہ دونوں، کون دونوں؟ عبد الرحمن بن مروان جن کی کنیت ابو قیس ہے، اور ان کے بعد حذیل، انہوں نے لوگوں کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے امر زائد ایک روایت کیا ہے۔ خفین کی جو روایت ہے، ان دونوں راویوں نے خفین کی روایت کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ ایک امر زائد بیان کیا ہے۔ اور زیادۃ الثقۃ مقبولۃ، یہ قاعدہ ہے جرح و تعدیل کا کہ ثقہ کی زیادتی قابل قبول ہے، تو انہوں نے مخالفت نہیں کی۔ اور ظاہر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حدیث کی تخریج صحیح بخاری میں فرمائی ہے۔ کہتے ہیں رواہ بطریق مستقل،
کون کہتے ہیں؟ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات ہوئی ہے سن 855 ہجری میں، وہ 15ویں صدی کے عالم نہیں ہیں۔ مفتی صاحب کو اس پر دھیان دینا چاہیے۔ اور اگر یہ ہدایت کی شرح جو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، مفتی صاحب نے واقعی اگر پڑھا ہوتا تو شاید اس قدر تعلی نہ کرتے، اور وہ امام جو اہل حدیث امام ہے اور موضوع کو پہن کر کے اس پر مسا کر کے نماز پڑھا رہا ہے، تو یہ نہ کہتے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے، شاید نہ کہتے۔ تو مفتی صاحب کو ذرا کوئی بھی سوال کرے، کوئی ضروری نہیں کہ فوراً جواب دیا جائے، آپ مہلت دے لیجئے، آپ اپنے علماء کے اقوال دیکھ لیجئے، آپ اپنی فقہ کا مطالعہ کر لیجئے۔ آپ نے اجماع کا دعویٰ کر دیا کہ جوربین پر مسح نہ کرنے کا اجماع ہے، اور یہاں اجماع کہاں ہے؟ 13 صحابہ کرام سے، اور ان صحابہ کرام کا مخالف کوئی نہیں ہے۔ اور مسح الخفین کے تعلق سے امام ترمذی نے ائمہ کے جو اقوال نقل کیے ہیں، اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ اس وقت ظاہر ہے، بعد میں ان کا رجوع ثابت ہے ہدایت کی شرح میں، جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا۔ فرماتے ہیں مستقل غیر معارض فیحمل علی انہما حدیثان۔ علامہ بدر الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ وہی کہتے ہیں جو علامہ احمد محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی کی جو تحقیق کی اس کے حاشیے میں کہا ہے، جس کو میں نے پڑھ کے سنایا ابھی آپ کو، کہ ان دونوں حدیثوں کو اس بات پر محمول، یہ 2 حدیثیں ہیں، محمول کیا جائے کہ یہ 2 حدیثیں، خفین کی حدیث حضرت مغیرہ سے الگ ہے، اور جوربین کی حدیث حضرت مغیرہ سے الگ ہے۔ وَلِهَذَا لَمَّا أَخْرَجَهُ أَبُو داؤد، اور اسی لیے امام ابو داؤد نے جب اس کی تخریج کی، وَسَكَتَ عَنْهُ، اور سکوت اختیار کیا اس پہ، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح کہا، امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا۔ یہ کس کا قول ہے؟ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، میرے اپنے گھر کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہتے ہیں وَأَمَّا الْبَيْهَقِي فَإِنَّهُ نَقَلَ مَا قَالَهُ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ رِوَایَةٍ لِأَنَّهُ ادَّعَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمُخَالِفَةَ لِلْأَئِمَّةِ الْحَمَلَةِ۔ کہتے ہیں خلاصہ یہ کہ امام بہقی نے دعویٰ کیا ہے کہ ائمہ جو حدیث کے حامل ہیں، حدیث کے بیان کرنے والے، ان کی مخالفت اس حدیث سے ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں وقد قلنا، میں نے کیا کہا، ہم کیا کہتے ہیں، ان امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں انه ليس فيه مخالفہ، اس میں مخالفت نہیں ہے، بل امر زائد، بلکہ یہ امر زائد ہے، زائد حکم ہے، مستقل، مستقل ہے۔ فلا يكابر في هذه الاسناد متعصب، بڑی بات کہہ دی ہے، بڑی بات کہہ دی علامہ علی بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور میرے خیال سے مفتی صاحب پر اگر یہ عبارت چسپاں کر دی جائے تو شاید بے جانا ہو، اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ ان اسانید پہ کوئی متعصب، ان اسانید پہ کوئی متعصب مکابرہ نہ کرے، یعنی عناد نہ رکھے حق سے۔ مکابرہ سے کابرہ یکابر، مکابرتن کے معنی ہوتے ہیں حق سے عناد کرنا، حق کی مخالفت کرنا۔ تو کوئی متعصب ان اسانید میں کیا کرے، عناد نہ کرے، کوئی متعصب۔ آگے لکھتے ہیں، آپ دیکھیے وعنہ، چونکہ عبارت ہے کس کی، ہدایہ کی، تو اس کی شرح کر رہے ہیں علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں وعنہ یعنی امام حنیفہ، وعن ابی حنیفہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کیا، انہ رجع الی قولہما۔ دیکھیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد، امام محمد اور امام یوسف، امام یوسف بڑے شاگرد، امام محمد چھوٹے، یہ دونوں بھی مسح جوربین کے اور موضوع پر مسح کرنے کے قائل تھے، جن موضوع پر مسح کرنے کو ہمارے مفتی صاحب ناجائز کہتے ہیں۔ کہتے ہیں انہ رجع الی قولہما، امام ترمذی نے تو نقل کر دیا نا، اور یہاں علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ وہی بات فرما رہے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے آخری عمر میں مرد الموت میں تھے، راجع الی قولہما، کن کے قول کی طرف رجوع کیا، اے قول ابی یوسف محمد، باقاعدہ خود تشریح کی ہے، یعنی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی طرف رحمہم اللہ۔ وہ ہوا، اور وہ قول ان کا کیا ہے، انہ مسح علی جوربیہ، مسح کیا کس پر، اپنے جوربین پر، فی مرضہ، اپنے مرض میں، بیماری میں، ثم قال لصحابی، وہی عبارت ہے، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا فعلت ما كنت امنع الناس عنہ، میں نے وہ عمل کیا ہے جس سے میں لوگوں کو منع کرتا تھا کہ جوربین پہ مسح نہ کرو،
آگے لکھتے ہیں کہ وقد صرح بعضهم انه رجع الى قولهما قبل موته بسبعة ایام. بعض لوگوں نے یہ صراحت کی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں یعنی اپنے شاگردوں کے قول کی طرف رجوع کیا اور اپنے مسئلے سے بھی گویا کہ پیچھے ہٹ گئے اپنی وفات سے 7 دن پہلے. وفی فتاوی الکرخی، کرخی کے فتاوی میں، وہی عبد اللہ کرخی جن کا ذکر سے پہلے آ چکا ہے، 3 ایام کا ذکر ہے 3 دن پہلے. کہتے ہیں وعلیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ ہے، یعنی فقہ حنفی میں بھی اسی پر فتویٰ ہے. اے وعلی قولہما، یعنی وہ تشریح کر رہے ہیں ان دونوں کے قول پر فتویٰ ہے. کن دونوں کے قول پر؟ امام یوسف اور امام محمد کے قول پر جو جوربین پر مسح کے قائل تھے. اور علی الذی رجع الیہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یا اس پر فتویٰ ہے جس کی جانب لوٹ کے آئے امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے رجوع کیا. تو گھر کی گواہی ہے، یہ گھر کی گواہی ہے. اب دیکھیں، آئیے ذرا ایک نظر اور ڈال لیتے ہیں، چند منٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جو مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ، اور بھی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، میں نے اس کو نوٹ کر لیا ہے کہیں، شاید یہی نوٹ کیا ہے، بھی، کہ جورب کا اطلاق چمڑوں کے موضوع پر بھی ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ خف کا اطلاق بھی جورب پر ہوتا ہے. یہ دیکھیے، جی عمری صاحب کہتے ہیں وروى عبد الرزاق ابن ابی شیبۃ باسنادہما عن انس بن مالک انہ کان یمسح علی الجوربین، کہ حضرت انس مالک جوربین پر مسح کرتے تھے. قال نعم یمسح علیہما مثل الخفین، خفین کی طرح سے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا حدث کے بعد، ان کو حدث لاحق ہوا پھر وضو کیا. ان سے روایت کون کرتے ہیں؟ ازرق ابن قیس کہتے ہیں رأیت انس بن مالک احدث فغسل وجهه ویدیہ ومسح على جوربین من صوف. صوف کا لفظ آ گیا. اب تو متحقق ہو یا نا کہ جو کہتے ہیں مفتی صاحب کہ خفین، یہ جوربین کا اطلاق خفین پر بھی ہوتا ہے، چمڑوں کے موضوع کو بھی جوربین کہتے ہیں، خفین کو بھی جوربین کہتے ہیں. یہاں وضاحت ہو گئی من صوفن، یعنی سوتی موزہ. فقلت، کہتے ہیں ازرق بن قیس، میں نے کہا اتمسح علیہما، آپ مسح کرتے ہیں؟ قال انہما خفانی، کیا فرمایا؟ یہ دونوں خف ہیں. تو یہ اسی وقت سے صحابہ کرام کے دور مسعود سے جورب بول کر کے خف مراد لیتے تھے اور خف بول کر کے جورب مراد لیا جاتا تھا. مفتی صاحب نے صرف ایک بات نقل کی اپنے بیان میں، دونوں کو نقل کرنا چاہیے تھا، انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ اس زمانے میں اور آج بھی عربوں کے ہاں خف بول کر کے جورب مراد دیتے ہیں اور جورب بول کر کے خف بھی مراد دیتے ہیں. صرف ایک بات نقل کی انہوں نے اور دوسرے کو انہوں نے چھوڑ دیا. کیوں؟ یہاں دیکھیے یہ روایت ہے اور علامہ احمد شاکر فرماتے ہیں ھذا اسناد صحیح، سند اس کی کیا ہے؟ صحیح ہے. ازرق بن قیس کہتے ہیں رأیت انس بن مالک احدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف فقلت اتمسح علیہما فقال انہما خفان لیکن من صوف. یہ دونوں خف ہیں لیکن سوتی کے ہیں، موزہ، یہ بھی موزے ہیں. قال علامہ احمد شاکر وہذا اسناد صحیح، یہ حدیث موقوف ہے حضرت انس پر ان کے فعل سے اور قول سے بھی، لیکن ظاہر ہے کہ صراحت موجود ہے کہ اس وقت بھی جورب کو خف کہا جاتا تھا اور سوتی موزے پر بھی مسح کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ امام دولابی نے الکنہ والاسماء میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور یہ حدیث اسی طرح سے یہ روایت موجود ہے مقدمہ رسالۃ المسح علی الجوربین صفحہ 13 پر. ٹھیک ہے، تو کل ملا کر کے یہ بات منقع ہو گئی واضح طور پر کہ موضوع پر مسح کرنا یہ جائز ہے اور مفتی صاحب کا اجماع کا دعویٰ نہ کرنے پر اجماع کا دعویٰ یہ باطل ہے، نہ کرنے پر اجماع کا دعویٰ یہ باطل ہے. امام ترمذی نے
ائمہ کے اقوال نقل کیے. کیا فرمایا کہ یہی سفیان ثوری کا قول مبارک کا، شافعی کا، امام احمد کا. تو ائمہ اربعہ میں امام احمد بن حنبل امام شافعی کا قول نقل کر رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ائمہ ان کو فالو کرو، 15ویں صدی کے علماء کو نہ کرو. تو اجماع کا دعویٰ باطل ہے. ہاں اجماع کس بات پر ہے؟ اجماع اس بات پر ہے کہ یہ 13 صحابہ کرام جن سے مسئلہ الجوربین ثابت ہے، ان کی مخالفت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی ہے صحابہ کرام میں. یہ ایک امر زائد ہے نا، خفین کی روایت تو ہے. انہوں نے، ان صحابہ کرام نے جن کا ذکر بھی ہم نے کیا، بعض لوگوں کا نام لیا ہم نے، اور کل 13 صحابہ کرام ہیں، کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی ہے. جب کسی نے بھی مخالفت نہیں کی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ موضوع پر مسح کرنا اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے. کسی نے مخالفت نہیں کی تو اس معلوم کیا ہوا کہ اس پر کیا ہے؟ صحابہ کرام کا اجماع ہے. اور اجماع کا دعویٰ اگر وہ لوگ کریں جو موضوع پر مسح کے قائل ہیں تو ان کی بات بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے، نہ کہ مفتی صاحب جنہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے نہ کرنے پر. اب ایک مسئلہ رہ جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ جو سوتی موزہ ہے یا اونی موزہ ہے، تو اس کے لیے کچھ لوگوں نے شرطیں لگائیں، جیسے امام ترمذی نے بعض علماء کا قول نقل کیا موٹے ہوں. حدیث میں کوئی شرط نہیں ہے. جورب کا لفظ ہے نا، اب موزے کا اطلاق جس پر ہو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنا موٹا ہو کہ پہنے تو کھڑا رہے اور 3 میل تک چلیں، پھٹے نہ. بعض صحابہ کرام تو پھٹا موزہ بھی پہن کے نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اور پانی اگر ڈالیں قدم پر تو اندر تک سرایت نہ کرے. اتنی کڑی شرط کہاں ہے؟ کوئی ایک روایت، میں کہتا ہوں ضعیف سے ضعیف روایت کوئی ثابت کر دے، اور کسی صحابی رسول سے کوئی یہ ثابت کر دے کہ صحابہ کرام یہ شرائط لگاتے تھے، یہ شرطیں لگاتے تھے. کتنے موٹے ہوں موزے کہ پانی اندر جذب نہ ہو، اور اتنے موٹے ہوں کہ اتنے کلومیٹر تک پیدل آدمی چلے اور پھٹے نہ، اور اتنے موٹے ہوں کہ موزہ کھڑا رہے، پہنے تو کھڑا رہے ایسے جو چمڑے کا ہوتا ہے. کہیں نہیں ہے. کوئی بھی اگر دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہے. اس لیے ہمیں شریعت اسلامیہ نے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں جو سہولت دی ہے اس سہولت کو اپنانا چاہیے. اور ٹھنڈی کے ایام میں بہرحال موضوع پر مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. ہم بھی ضروری کے قائل نہیں ہیں، ہم بھی کہتے ہیں جائز ہے. البتہ اتنا باریک کہ چمڑا نظر آئے، جیسے عورتوں کا موزہ ہوتا ہے عام دنوں میں گرمی میں پہنتی ہیں، تو اس پر تو ہمارا بھی کوئی آدمی مسح نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ پورا چمڑا نظر آ رہا ہے نا اس پر، لیکن قید تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جس میں تشدد نہیں ہے اس میں تشدد نہ برتا جائے اور لوگوں کو مجبور نہ کیا جائے. تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تھا تو آپ کہہ دیتے کہ ہاں جواز کے بھی قائل لوگ ہیں اور عدم جواز کے بھی قائل لوگ ہیں. جیسے ہم نے بیان کیا ایسے کھول کے بیان کر دیتے کہ امام شافعی، امام رحمۃ اللہ علیہ جواز کے قائل ہیں. امام حنیفہ کا پہلا قول عدم جواز کا تھا، بعد میں انہوں نے بھی رجوع کر لیا. ان کے تو عظیم شاگرد امام ابو یوسف محمد تو قائل ہی تھے. مفتی صاحب نے ایک عجیب بات کہی تھی، پتہ نہیں، اور ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ کا حوالہ دے کر کے پتہ نہیں 50% کی بات تو ہو سکتا ہے انہوں نے کہی ہو. اب 1% اہل حدیث صرف ہیں پوری دنیا میں. کہا ذاکر نائک صاحب 50% صرف حنفی ہیں، 30% مالکی ہیں، اور شافعی یا مالکی کہا انہوں نے، اور 17% شافعی ہیں، 2% حنبلی ہیں، اور 1% یعنی گویا اہل حدیث ہیں. وہ یورپ کا ذکر کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ فتویٰ دے دیجئے. ہم کہتے ہیں یہ 1% جو آپ نے کہا، جبکہ اللہ کا فضل ہے 1% نہیں ہے. اور آپ کے بہت جل قدر عالم مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ ہی کہا ہے کہ اہل ظاہر تو ہمیشہ رہے ہیں، کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں رہا. ہاں ہم اقلیت میں ہمیشہ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے شکر گزار بندے کم ہیں. تو ہمیشہ کم رہے ہیں. بعد انبیاء کے فالوور تو کل قیامت کے دن گنتی کے ہوں گے،
اور بعد ایسے انبیاء آئیں گے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کوئی ان کے فالوور نہیں ہے. تو فالوور سے حق کی پہچان ہوتی ہے, معیار حق و باطل فالوور نہیں ہے. معاف کیجئے گا مفتی صاحب, فالوور معیار حق و باطل نہیں ہے. حق حق ہے. ایک آدمی اگر حق پر ہے تو واقعی حق اسی کے پاس ہے, چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے. بعد انبیاء آئے, چند لوگ گنتی کے ان پر ایمان لانے والے ہیں, پوری دنیا ان کے مخالف یا پورا خطہ ان کا مخالف ہے. تو جتنے خطے کے ہزاروں اور لاکھوں لوگ تھے وہ حق پر ہو گئے. معیار حق کثرت نہیں ہے, معیار باطل قلت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو سورہ یوسف میں کیا فرمایا, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر ایمان والے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مشرک ہیں. مومنوں کے تعلق سے اللہ فرما رہے ہیں سورہ یوسف میں, تو اکثریت کو تو اللہ مشرک فرما رہے ہیں. اور بھی کتنی آیات ہیں, موقع نہیں ہے پیش کرنے کا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو سہولتیں شریعت نے ہمیں دی ہیں اس میں تشدد نہ برتیں, اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے وہ مفتیان کرام جو دعویٰ صرف کر دیتے ہیں بلا دلیل, اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ دلیل کے ساتھ بات کریں. السلام علیکم.